بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دسمبر 2013 کی 22 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو موضوع ہے وہ ہے سماجی اصلاح، یعنی سوشل ریفارم۔ یہ ہسٹری کا ایک عجیب سوال ہے کہ پوری ہسٹری میں جتنی بھی نون ہسٹری ہے، بے شمار لوگ پیدا ہوئے جن کو سوشل ریفارمر کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی سوشل ریفارمر اٹھے انہوں نے صرف نگیٹو رول ادا کیا، پازیٹیو رول کوئی ادا نہ کر سکا پوری ہسٹری میں۔ مطلب جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سوشل اپلفٹ کے لیے رکاوٹ ہے، اس کے خلاف لڑنا، اس کی ہسٹری بنائی لوگوں نے۔ تو سب کا نگیٹو رول ہے، پازیٹیو رول نہیں کسی کا۔ اس پوری ہسٹری میں ایک تھوڑی سی ایک شارٹ پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پازیٹیو رول تھا۔ باقی خود مسلم ہسٹری بھی پازیٹیو رول سے خالی ہے۔ آج کل اسلام کے نام پر سارے مسلم ملکوں میں ہنگامے جاری ہیں، لیکن وہ سب نگیٹو رول ہے، کوئی پازیٹیو رول نہیں۔ اس موضوع پر آج مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ اس پر میں سوچنا شروع کیا، ایک تجربہ ہوا مجھے۔ ایک صاحب جو کافی پڑھے لکھے ہیں، ان کی ایجوکیشن انڈیا میں ہوئی ہے اور یو کے میں بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سمجھتا تھا جو اپنے کو سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ آج کل جو سوشل ریفارمر ہوتے ہیں تو انٹلیکچوئلس نے نئے نئے ٹرم بنائے ہیں، تو ایک ٹرم ہے سوشل سائنٹسٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کئی برس تک سوشل سائنٹسٹ بنا رہا، لیکن پھر میں نے انٹراسپیکشن کیا۔ وہ کافی سنسیئر آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پایا کہ میں سوشل سائنٹسٹ نہیں ہوں، میں تو سوشل کریٹک ہوں۔ مطلب جو ایگزسٹنگ سوسائٹی ہے، ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف بولنا، اور کوئی پازیٹیو رول تو میرا ہے نہیں۔ اور ان کا کہ سارے سوشل سائنٹسٹ سب سوشل کریٹک ہی تو ہیں۔ اس سے میرا مائنڈ ٹریگر ہوا، اور میں جب سوچا تو معلوم ہوا کہ ساری ہسٹری بھی ایک قصہ ہے۔ جتنے وہ لوگ ہیں جو ریفارمر کہلاتے ہیں، تھنکر کہلاتے ہیں، جو مصلحین کہلاتے ہیں، ان سب کا عملاً صرف نگیٹو رول ہے، پازیٹیو رول نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کیوں؟ اس کا بہت ہی واضح جواب قرآن میں موجود ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیت ہے سورہ الانبیاء میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے بھیجا ہے اس پیغمبر کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ وی ہیو سینٹ یو ایز اے بلیسنگ فار آل مین کائنڈ۔ لیکن لوگ اس کو لیتے ہیں بس افضلیت کے معنی میں، بس اس میں کوئی وژڈم کیا ہے، حکمت کیا ہے، وہ کوئی مفسر واضح نہ کر سکا، بس افضلیت کے معنی میں لیتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی بات بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو
کتاب آئی اور جو محفوظ کر دی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. قرآن کا موضوع کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے، یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کا موضوع کریشن پلان آف گاڈ ہے. اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان کو، اس کائنات کو، وہ اس میں بتایا گیا ہے. اسی اعتبار سے رسول اللہ رحمت ہے کہ انسان پیدا ہو دنیا میں تو جان لے کہ اس کے لیے نقشہ عمل کیا ہے، کیا کرنا ہے جس میں وہ فلاح دارین پا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ. تو فوکس جس چیز پر ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ ہے، اور یہ بتایا گیا. اسی اعتبار سے آپ رحمت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ نہ جانیں تو اندھیرے میں بھٹکیں گے جیسا کہ لوگ بھٹک رہے ہیں. تو قرآن میں سوشل ریفارم کے لیے ایک بہت ہی بنیادی بات بتائی گئی ہے، وہ سورہ اللیل میں ہے. ان سعیکم لشتی. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا کریشن پلان آف گاڈ ہیومن لائف از بیسڈ آن ڈائیورسٹی رادر دین یونیفارمٹی. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی نقشہ ہے اس کے مطابق زندگی میں، انسان کی زندگی میں یونیفارمٹی نہیں رہے گی بلکہ ڈائیورسٹی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے امتحان کے مسحت سے آزادی دی ہے. ہر ایک کو ٹوٹل فریڈم. جب ٹوٹل فریڈم ہے تو ہر ایک اپنے اپنے رائے پر چلے گا. اس کی بنا پر ایک دوسرے کے لیے کمپٹیشن پیدا ہوگا، چیلنج پیدا ہوگا، یہ سب پیدا ہوگا. اسی کو کہا گیا شتا، یعنی ڈائیورسٹی رہے گی انسانی سماج میں. تو سارے مصلحین انکلوڈنگ مسلم مصلحین لوگوں نے کیا کیا کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی اس کو نہ سمجھ کر کے یہ چاہا کہ یونیفارمٹی لائیں اس سوشل سسٹم میں، پولیٹیکل سسٹم میں یونیفارمٹی، جس کو کہتے ہیں لوگ کہ منصفانہ نظام، مصلحانہ نظام، یعنی جسٹس کا نظام. تو یہ اب پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے راستے پہ چلے گا، ہر انسان اپنی فریڈم کو استعمال کرے گا. اس کی بنا پر یونیفارمٹی کبھی بھی سوسائٹی میں آ ہی نہیں سکتی. تو چونکہ لوگوں کو اللہ کی اسکیم کے ذہن میں واضح نہیں ہے تو چاہتے ہیں کہ یونیفارمٹی لانا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا فریق جو اپنی اسکیم چلانا چاہتا ہے اس سے ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو اٹھتے ہیں اصلاح کے لیے، عملاً کیا ہوتا ہے، بلڈ شیڈ تک بات پہنچتی ہے. یہ سارے لوگوں کی کہانی مختصر پر صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے یعنی سوشل یونیفارمٹی یا پولیٹیکل یونیفارمٹی یا اکنامک یونیفارمٹی کا ایک تصور قائم کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے پرچار کیا. پھر دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا تو پروٹیسٹ کرنا شروع کیا، کمپلینٹ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی لوگ وائلنس کو اختیار کر لیا، ٹکراؤ، مار دھاڑ، کہ جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو ختم کرنا. عملاً ہر اصلاح فساد پر ختم ہوتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اس حقیقت کو نہیں مانا کہ زندگی میں شتا ہی رہے گا، یعنی مختلف ہی اختلاف ہی رہے گا، ڈائیورسٹی ہی رہے گی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف ڈائیورسٹی مینجمنٹ. یعنی زندگی میں یونیفارمٹی لانے کے بجائے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ڈائیورسٹی کو مینیج کرنا سیکھیں. ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ اپنی آزادی کو پیسفل طریقے پر اس طرح استعمال کریں کہ دوسرے کی آزادی کو آپ مینیج کرتے ہوئے، یعنی دوسرے کی فریڈم کو مینیج کرتے ہوئے اپنی آزادی کو
پیسفل طریقے پر استعمال کرنا، یہ ہے صحیح فارمولہ اللہ کے کریشن پلان کے مطابق۔ اس فارمولے سے پوری تاریخ میں لوگ بے خبر رہے۔ یہ ہے کہانی تاریخ کی۔ اس لیے جو اصلاح کے لیے اٹھتا ہے وہ صرف نگیٹو رول ادا کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق وہ چاہتا ہے دنیا میں انقلاب لانا، لیکن وہ مائنڈ سیٹ چونکہ کولیبریٹ نہیں کرتا خدا کے مائنڈ سیٹ سے، خدا کے کریشن پلان سے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ہے پوری کہانی۔ اب میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کی تاریخ کے 3 دور ہیں میرے حساب سے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ انسان نے یہ چاہا کہ میری آزادی چلے، دوسرے کی آزادی نہ چلے۔ انسان کے اندر چونکہ ایگو ہے بہت زیادہ، ایگوئزم کے بنا پر انسان نے چاہا کہ میری آزادی چلے، دوسرے کی آزادی نہ چلے۔ اس سے کنگشپ کا ماڈل دنیا میں آیا۔ کنگشپ ماڈل کیا ہے؟ ایک کو آزادی ہو، باقی سب اس کے سبجیکٹ ہو، یہ ہے کنگشپ کا ماڈل۔ تو ہزاروں سال تک کنگشپ کا ماڈل دنیا میں چلتا رہا، ہزاروں سال تک۔ اس کے بعد ریئیکشن ہوا اور پھر ڈیموکریسی کا ماڈل آیا، لیکن ڈیموکریسی کے ماڈل نے صرف پارشیل طور پر مسئلے کو حل کیا، کیونکہ ڈیموکریسی میں پھر بھی لوگوں کو آزادی تو باقی رہی۔ آزادی کو آپ ابالش کر نہیں سکتے، کسی کو یہ پاور نہیں کہ وہ انسان کی آزادی کو ابالش کر سکے۔ اس لیے ڈیموکریسی آئی تو پریکٹیکل طور پر وہ انارکی بن گئی، انارکی۔ کیونکہ دیکھیے یعنی انسان کی آزادی پر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک فلاسفی چاہیے، وہ ڈیموکریسی کے پاس نہیں تھی۔ جیسے آپ روڈ پر چلتے ہیں تو جگہ جگہ اسپیڈ بریکر ہوتا ہے۔ اسپیڈ بریکر آپ کی اسپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو زندگی میں ایسا ہونا چاہیے جب انسان کو آزادی ملی ہے تو آزادی کو آدمی ان لمیٹیڈ طور پر استعمال نہ کرے، وہ دوسروں کے لیے پرابلم نہ بنے۔ اس کے لیے ایک چیک چاہیے، ایک چیک، ایک اسپیڈ بریکر۔ وہ ہے اللہ کا عقیدہ، اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ تو ڈیموکریسی جو تھی موجودہ زمانے میں وہ کنگشپ کے خلاف ریئیکشن تھی، اور پارشیل طور پر اس نے ایک نئی چیز دنیا میں پیدا کی، آزادی، جو کہ کنگشپ کے زمانے میں باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن چونکہ ڈیموکریسی کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا کہ انسان کو کس طرح سے، انسان کے اندر کس طرح سیلف کنٹرول کا مادہ پیدا کیا جائے، سیلف ڈسپلن کا مادہ پیدا کیا جائے، تاکہ وہ اپنی آزادی کو حد کے اندر استعمال کرے، حد سے زیادہ نہ استعمال نہ کرے۔ ان کے پاس ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ یہ صرف اسلام کے اندر ہے۔ اسلام نے اللہ کا تصور دیا اور یہ بتایا کہ انسان اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے، سب سے زیادہ زور۔ کیا انسان تو مرنے والا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، تیرا حساب کتاب ہوگا۔ تو قرآن میں یہ چیز اتنی بھری ہوئی ہے کہ کوئی بھی پیج آپ کھولیں تو یہاں مل جائے گی آپ کو یہ چیز۔ تو آزادی کو حد میں رکھنے کے لیے ایک ایسی فلاسفی چاہیے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے سے برتر ہستی کے آگے اکاؤنٹیبل سمجھے، تب وہ ڈسپلن میں رہے گا۔ تو جو سیکولر ڈیموکریسی ہے وہ اس سے خالی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے شرعیت کا، وہ شرعیت جو ہے وہ پازیٹیو ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہو اس کو۔ شرعیت جو ہے وہ پازیٹیو ڈیموکریسی ہے، یعنی شرعیت میں ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل بتایا گیا۔ تو شرعیت کے نظام میں
چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ موجود ہے اس لیے وہ سیکولر ڈیموکریسی سے بیٹر ہے وہ. تو اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ میں سب سے پہلے کنگشپ کا ماڈل آیا وہ فیل ہو گیا, پھر ڈیموکریسی کا ماڈل آیا وہ پارشل طور پر کامیاب ہوا. بہتر ماڈل جو ہے وہ شورائیت کا ماڈل ہے پلس اکاؤنٹیبلٹی, جس کو میں اگر لفظ بدلوں تو میں کہوں گا کہ اسپریچول ماڈل. اس تیسرے ماڈل کے لیے اگر میں لفظ بدلوں تو میں کہوں گا اسپریچول ماڈل. تو کنگشپ کے ماڈل میں فریڈم جو ہے ختم کر دی گئی تھی. ڈیموکریسی میں فریڈم آئی لیکن اکاؤنٹیبلٹی موجود نہیں تھی. لیکن اسپریچول ماڈل جو ہے اس کے اندر آزادی اس طرح ہے کہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے. تو فریڈم بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. تو اسلام کا جو ماڈل ہے شورائیت کا وہی صحیح ماڈل ہے. اس کو میں کہوں گا اسپریچول ماڈل. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک محدود مدت کے لیے یہ ماڈل چلا, اس کے بعد دنیا میں پھر وہی آ گیا, وہی ماڈل خلافت کے نام پر کنگشپ کا ماڈل. موجودہ زمانے میں دیکھیے بہت سی تحریکیں اٹھی ہیں اسلام کے نام پر اور ہنگامے جاری ہیں مختلف کنٹریز میں اسلام کے نام پر. لیکن حقیقت میں وہ جانتے نہیں کہ شرعی ماڈل کیا ہے. وہ وہی ماڈل لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام قائم کرنا ہے, ہمیں اسلام کے قانون نافذ کرنا ہے. تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ انسان کی آزادی کو ابالش کر کے اسلام قائم کرنا چاہتے ہیں, جو کنگشپ نے کیا تھا. کنگشپ نے کیا کیا تھا کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر کے اپنا پولیٹیکل نظام قائم کرنا. ایسے ہی کر رہے ہیں یہ سو کالڈ اسلامسٹ لوگ کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر کے اسلامی قانون کو نافذ کرنا. نتیجہ کہ آپ دیکھیے ہر جگہ مار کاٹ ہو رہی ہے. ایجپٹ میں بھی دیکھیے آپ دوسرے جو کنٹریز میں جہاں اسلام پسند لوگ ایکٹیو ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرعی ماڈل میں انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے, دوسرے کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے اپنی آزادی کو استعمال کرنا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسری آزادی کو ختم کر کے آپ کہیں کہ مجھے اسلامی قانون نافذ کرنا ہے, تو پھر بلڈ شیڈ ہوگا. یہی ہو رہا ہے سارے مسلم کنٹریز میں. زبردست طور پر یہ صورتحال موجود ہے. کہیں کھلے طور پر ہے, کہیں وہ انڈر گراؤنڈ طور پر ہے. ہر مسلم کنٹری میں یا تو انڈر گراؤنڈ طور پر ہے یا کھلے طور پر ہے. کیونکہ یہ ماڈل جو شرعی ماڈل ہے, جس کو میں نے کہا کہ اسپریچول ماڈل, اس کی لوگوں کو کوئی خبر نہیں. تو یہ دیکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ساری تاریخ کا. اب میں آپ کو چند مثالیں عرض کروں گا اس مسئلے کو مزید وضاحت کے لیے. دیکھیے کارل مارکس پیدا ہوا تو کارل مارکس نے دیکھا کہ کارل مارکس زمانے میں انڈسٹری آ چکی تھی, ماڈرن انڈسٹری. تو انڈسٹری میں کیا ہوا کہ لوگوں نے بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں. تو پہلے زمانے میں کیا تھا کہ کاریگر ہوتے تھے, دن بھر کام کر کے انہوں نے ایک آئٹم بنایا, شام کو بیچ دیا. اس طرح نظام چل رہا تھا. اب جو ہوا ماڈرن انڈسٹری میں ماس پروڈکشن ہونے لگا. ماس پروڈکشن. مثلا دیکھیے یہ ایک گلاس ہے. یہ پہلے زمانے میں دن بھر میں آدمی کچھ مٹی کا برتن بناتا تھا یا کوئی لکڑی کا بناتا تھا, تو وہ لوکل مارکیٹ میں بیچ دیتا تھا. اب یہ ہے کہ ماڈرن انڈسٹری نے بلین آئٹم بنا دیے, یعنی جس کو کہتے ہیں ماس پروڈکشن. تو ماڈرن انڈسٹری نے جو ماس پروڈکشن کا طریقہ آیا تو لوگ بے روزگار ہو گئے, لوگوں کی امپلائمنٹ ختم ہو گئی. اب مارکس نے کیا کہا کہ
اسٹیٹ یعنی اس نام تو وہ لوگ لیتے ہیں کمیونزم اور سوشلزم، حقیقت میں وہ نام اسٹیٹ اکانمی، یعنی اسٹیٹ کے کنٹرول میں سب کچھ ہو. تو چونکہ لوگوں کے اس سے پہلے جو زمینیں تھیں اور جو دوسرے پیداوار کے طریقے تھے وہ لوگ یعنی افراد کے ہاتھ میں تھے، تو ان کی جو فلاسفی تھی مارکس کی، اس کے مطابق تھی سب کچھ اسٹیٹ کنٹرول میں ہو. اس کا نتیجہ ہوا کہ رشیا میں اسٹالن کے زمانے میں 25 لاکھ آدمی مار ڈالے گئے صرف ان کے پراپرٹی کو اسٹیٹ کنٹرول میں دینے کے لیے. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہاں پر بھی وہ ایک آزادی کو ابالش کر کے انہوں نے نظام بنایا. یہ جو نظام تھا کمیونزم یا سوشلزم یا اسٹیٹ اکانمی، یہ انسان کی آزادی کو ابالش کر کے بنایا گیا تھا. تو اس کے بعد جو دوسرا جو تھا نظام جس کو کہتے ہیں یعنی کیپٹلسٹ اکانمی، سرمایہ دارانہ نظام، اور جو بڑے بڑے انڈسٹریز ہیں انہوں نے جو نظام قائم کر رکھا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہا کہ وہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، جن کا روزگار چھن رہا تھا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ڈارون نے نظریہ پیش کیا تھا بایولوجی میں، جو کہتے تھے سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی فٹسٹ کا سروائیو کرنا، فٹسٹ کا زندہ رہنا. اس کو اپلائی کی آدم اسمتھ نے اکانمی پر. یہاں بھی سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو فٹسٹ ہے، جس کے پاس انڈسٹری ہے، جس کے پاس اسکل ہے، جس کے پاس دماغ ہے، وہ پریویل کرے گا. باقی لوگ بڑھتے ہیں تو بڑھیں. تو اسی کو کہا جاتا ہے کمپیوٹر پیرش. تو یہ اس میں کیا ہوا؟ اس میں بھی انسان کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا. یعنی کچھ لوگوں کو حصے میں آزادی ملی، جیسے پہلے کنگ کو ملی ہوئی تھی، باقی لوگوں کو نہیں ملی ہوئی تھی. وہی صورتحال یہاں باقی رہی. تو یہ سب نظریات میں کیا ہے کہ اس حقیقت کو نہیں سمجھا لوگوں نے، جس کو کہ ان سعیکم لشتی میں بتایا گیا کہ لائف از بیسڈ آن ڈائیورسٹی rather than uniformity. ان سب لوگوں نے کیا کیا کہ انسانی زندگی میں یونیفارمٹی لانے کی کوشش کی، جسٹس کے نام پر، ایکولیٹی کے نام پر، اور انصاف کے نام پر. لیکن وہ جو خالق کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ کمپلین، پروٹیسٹ، بلڈ شیڈ، ٹکراؤ، یہ سب ہوا. یہی ماڈل خود مسلمانوں میں آ گیا. ابھی جو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، جو ان کو کہتے ہیں انقلابی جماعتیں، انقلابی جماعتیں کیا ہیں؟ اسی سیم ماڈل کو اختیار کیے ہوئے ہیں. اسی سیم ماڈل کو کہ ایک طبقے کے پاس طاقت آ جائے اور وہ طبقہ دوسرے کے اوپر اپنا حکم نافذ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو میں نے کہا اسپریچول ماڈل یہ ہے کہ انسان دوسرے کی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی آزادی کو پرامن طور پر استعمال کرے. یہ اسپریچول ماڈل. اس کی پریکٹیکل صورت کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل صورت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بتایا کہ کما تکونون کذالک یولوا علیکم. ان جیسے سوسائٹی ہوگی ویسا رول ہوگا. سوسائٹی کے جو سے ایمرج کرے گی حکومت، ایسا نہیں کسی کے مائنڈ میں ماڈل ہے اس ماڈل کو لا کر امپوز کرے، وہ ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں نے یہ کیا کہ ہر ایک نے اپنے مائنڈ میں ایک ماڈل بنایا، کنگشپ ماڈل، یہ ماڈل، وہ ماڈل. تو اس کو انہوں نے چاہا کہ اس کو میں امپوز کروں سوسائٹی کے اوپر. تو وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو سمجھتے ہیں اس کے مطابق کیجیے پرامن طور پر. اور جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے، سوسائٹی سے ایمرج کرے گی حکومت. یعنی آپ پیسفل طریقے سے اپنے نظریہ پیش کیجیے، اور پھر فیئر یعنی فری الیکشن ہوں گے، اور جو اس میں سلیکٹ کیا جائے گا وہ رول کرے گا.
اس لمیٹڈ پیریڈ تک. تو سوسائٹی کے معاملے کو اور انڈیویجول کے معاملے کو اسلام میں الگ کیا گیا ہے. فرد تو بلا شبہ اپنے ذاتی معاملے میں اس کو ٹوٹل آزادی ملی ہوئی ہے, ٹوٹل فریڈم ملی ہوئی ہے, لیکن جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے, یا آپ نہیں کر سکتے کہ اپنے مائنڈ میں ایک ماڈل بنائیں, اس کو امپوز کریں. سوسائٹی ہی سے ایمرج کرے گا نظام, سوسائٹی سے ایمرج کرے گی حکومت. یہ ہے, اس کو میں کہوں گا اسپریچول ماڈل, شورائی ماڈل جس کو میں نے کہا. تو شورائی ماڈل کو میں نے ایک نیا نام دیا, اسپریچول ماڈل. تو یہی اسپریچول ماڈل جو ہے اس بات کا ضامن ہے کہ سوسائٹی میں پیس ہو, ہر ایک کو اپنی آزادی کا استعمال کرنے کا موقع ہو, بغیر اس کے کہ وہاں پر بغیر اس کے کہ وہاں پر کوئی کسی کے خلاف وائلنس کرے. یعنی وائلنس کو ختم کرنے کا, دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیسے وائلنس کو ختم کیا جائے. اب وائلنس کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے, امپوز کرنا چاہتا ہے. اس سے وائلنس پیدا ہوتا ہے. یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں, یہ نان مسلم بھی کر رہے ہیں, ہر جگہ. تو اس کا جو اس کو مینیج کرنے کا طریقہ, اس معاملے کو مینیج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ فرد کو آپ یہ آزادی دیں کہ وہ اپنے جیسا چاہے اس کے مطابق زندگی گزارے اپنی پرسنل لائف میں. اور جہاں تک سوسائٹی کا تعلق ہے, وہاں پر لوگ اپنے اپنے خیالات کو پرامن طور پر پھیلانے کی آزادی تو ہوگی, لیکن جو نظام بنے گا وہ لوگوں کے فری ول سے بنے گا. یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن. تو سوسائٹی سے ایمرج کرے گا رول, سوسائٹی سے ایمرج کرے گی حکومت. یہ ہے مینجمنٹ, یہ ہے ایڈجسٹمنٹ انسان کی آزادی کے درمیان, اور ایک شخص کی آزادی کے درمیان اور دوسرے کا آزادی کے درمیان. تو پوری تاریخ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک شخص کی آزادی اور دوسرے آزادی کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کی صورت کیا ہو. جب ہر ایک آزاد ہیں تو کیسے ایڈجسٹمنٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو آزادی دی ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس آزادی کے بنا پر ہر انسان دوسرے انسان کے چیلنج بن گیا. یہ جس کو ہم چیلنج کہتے ہیں, کمپٹیشن کہتے ہیں, وہ حقیقت میں آزادی کا فنامنا ہے. مثلاً اور یہ ہر جگہ ہے, یہ میرڈ لائف میں بھی ہے. یعنی ہسبینڈ وائف کے لیے چیلنج بن جاتا ہے, اور ہسبینڈ وائف کے لیے چیلنج بن جاتا ہے. سوسائٹی میں مختلف گروپ ایک دوسرے کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں. انٹرنیشنل لائف میں ایک حکومت دوسرے کے لیے چیلنج بن جاتی ہے. تو چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے, اس آزادی کے بنا پر یہ چیلنج پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیلنج کیوں ہے؟ یہ چیلنج جو ہے کوئی ایول نہیں ہے. اسی چیلنج کی وجہ سے مسابقت آتی ہے, انسینٹیو پیدا ہوتا ہے, لوگ اپنی لوگوں کے اندر ان کے پوٹینشیل جاگتے ہیں. چیلنج کے ساتھ ساتھ جب پیس قائم ہو کر ماحول میں, یعنی چیلنج کے ساتھ ساتھ کوئی وائلنٹ نہ بنے بلکہ پیس پر قائم رہے, تو کیا ہوگا کہ ہر ایک کے اندر انسینٹیو جاگے گا, ہر ایک کے پوٹینشیل بیدار ہوں گے, اور ہر ایک کا موقع ملے گا کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کر کے آگے بڑھے اور مجموعی طور پر سماج میں ترقی ہو. تو بچتا ہوں کہ یہ ساری بات اس چھوٹی سی آیت میں بتا دی گئی ہے کہ ان سعیکم لشتیٰ, ان سعیکم لشتیٰ, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن لائف از بیسڈ آن ڈائیورسٹی رادر دین یونیفارمٹی. تو اس چھوٹی سی آیت میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم لوگوں کے چیلنج کو پازیٹیو طور پر لوگے, لوگوں کی آزادی کو پازیٹیو
پازیٹیو طور پر لو گے، اور جو اختلاف پیدا ہوگا اس اختلاف کو پازیٹیو طور پر لو گے، چیلنج کو پازیٹیو طور پر لو گے، تو کیا سماج میں امن قائم رہے گا، پیس قائم رہے گا، اور پھر ہر ایک کو موقع ہوگا کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی تخلیقی اسکیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے انسان کو بتایا، اور اسی اعتبار سے رسول اللہ رحمت ہے، یعنی مختلف پہلو جو آپ کی رحمت کے ہیں اس میں سے ایک ہی ہے کہ آپ نے انسان کو بتایا کہ دنیا میں وہ کس طرح رہے، آزادی کو کس طرح مینیج کرے، کس طرح ایسا ہو کہ ایک کی آزادی دوسرے کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے، تو کس طرح مینیج کیا جائے، اس ڈفرینس کو کس طرح مینیج کیا جائے، اس کا طریقہ بتایا آپ نے۔ یہ ساری باتیں اس آیت پر غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ان سایکم لشتیٰ، تو یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل سائنٹسٹ سوشل کرٹک بن جاتے ہیں، سوشل ریفارمر وہ دوسرے کی آزادی کو ابالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مصلحین جو ہیں وہ تشدد پر اتر آتے ہیں تاکہ دوسرے کو مار کر ختم کریں۔ یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کے اس نقشِ تخلیق کو نہ جاننے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصلحت کے تحت یونیفارمٹی رکھی ہی نہیں، نیچر میں یونیفارمٹی رکھی ہی نہیں، بلکہ ڈائیورسٹی رکھی ہے۔ اس رات کو نہ جاننے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمین ہیں سب آبسیس تھے یونیفارمٹی کانسیپٹ سے، یعنی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، ایکول جسٹس، جینڈر ایکولیٹی، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ اس لیے ہیں، یہ سارے جو ٹرم بنائے گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یونیفارمٹی سب سے بڑی چیز ہے۔ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھتے ہیں کہ اکانومک ایکولیٹی، پولیٹیکل ایکولیٹی، جینڈر ایکولیٹی، سوشل ایکولیٹی، جتنے بھی الفاظ ہیں سب اسی لیے ہیں کہ اپنے مائنڈ سے انہوں نے سمجھا کہ سب سے اچھی چیز ہے یونیفارمٹی، جبکہ یونیفارمٹی نیچر میں ہے نہیں۔ نیچر میں تو ڈائیورسٹی ہے، کیونکہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے چیلنج ہوگا، کمپٹیشن ہوگا اور ترقی ہوگی۔ یعنی کریٹر کے مطابق ترقی کا راز چیلنج میں ہے، نہ کہ یونیفارمٹی میں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کی اس آیت میں بتائی گئی ہے، ایک چھوٹی سی آیت میں، ان سایکم لشتیٰ۔ دوسری آیتوں میں بھی یہ بات ہے اپنے اپنے انداز سے، لیکن اس آیت میں بہت کلیئر طور پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کیا کہ تمہاری کوششیں مختلف رہیں گی، یعنی کریٹر جو ہے کنفرم کر رہا ہے کہ انسان کی کوششیں مختلف رہیں گی، یونیفارمٹی نہیں رہے گی، ڈائیورسٹی رہے گی انسان کی کوششوں میں۔ تو یہ خالق کا اسٹیٹمنٹ ہے، خالق کا اعلان ہے زندگی کے بارے میں۔ تو اسی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا میں جو ظلم ہے، جو نگیٹیوٹی ہے، جو ہیٹ ہے، جو طرح طرح کے تشدد ہے، وہ سب اسی لیے ہیں کہ اس حقیقت کو لوگوں نے نہیں سمجھا کہ خالق نے اپنے نقشے میں یونیفارمٹی رکھی ہی نہیں، بلکہ ڈائیورسٹی رکھی ہے۔ لوگوں کے ٹیسٹ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے وے آف تھنکنگ الگ ہوتی ہے، لوگوں کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، یعنی ہر انسان الگ ہے۔ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ہر انسان کا یعنی کانسٹیٹیوشن الگ ہے، ہر انسان کا کیس الگ ہے،
ہر انسان اپنے آپ میں ایک دنیا ہے. اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے دنیا کے اندر. تو اسی ڈائیورسٹی کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے. اگر ڈائیورسٹی نہ ہو, یونیفارمٹی ہو, تو کوئی بھی ترقی نہ ہو. تو اسی چیز کو قرآن میں شورائے نظام یا ان سائکم شتہ جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. اور دوسرے بھی الفاظ ہیں, مثلا لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ بھی کیا ہے کہ زندگی میں کبد ہوگا. کبد کا مطلب ہوگا پرابلم کریٹ ہوں گے, چیلنج آئیں گے, ایک دوسرے کے مسائل کھڑے ہوں گے. اور یہ اللہ کے تخلیقی نقشے کے مطابق مطلوب چیز ہوگی. یہ کوئی ایول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جو فلاسفر خدا کو نہیں مانتے, ان سب کا سب سے زیادہ جو ان کے نزدیک سب سے بڑی جو دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی کریٹر نہیں ہے, وہ یہ ہے, اس کو کہتے ہیں وہ پرابلم ایول. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ایول کیوں ہے, ایول کو کوئی ختم نہیں کرتا. وہ خدا ہے تو وہ آل پاورفل ہونا چاہیے اس کو. اگر آل پاورفل اگر وہ ہے تو ایول کو ختم کیوں نہیں کرتا. تو جس چیز کو ایول کہہ رہے ہیں وہ ایول نہیں ہے, وہ تو خود کسی پلان کا ایک حصہ ہے. کیونکہ کسی پلان کے مطابق انسان اپنی زندگی کا نقشہ نہیں بناتا, اس لیے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جس کو ہم فساد کہتے ہیں, انجسٹس کہتے ہیں, ظلم کہتے ہیں, وہ سب انسان کی آزادی کی بنا پر ہیں. وہ ایول نہیں ہے, وہ چیلنج ہے, وہ مسابقت ہے, وہ کمپٹیشن ہے. اور اس لیے ہے کہ یہی واحد طریقہ ہے یعنی پروگریس کا اور ڈیولپمنٹ کا. اس کے بغیر انسان جو ہے ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ اس بلڈنگ میں ہیں تو یہ بلڈنگ بہت سی اینٹوں سے بنی ہے, ہر اینٹ جیسی اول دن تھی ویسی آج بھی ہے, کوئی ترقی اس کے اندر نہیں. تو انسان کا معاملہ ویسے ہوتا, ہر انسان جیسا پیدا ہوتا ویسے بڑھتا, وہ اس میں کوئی ارتقائی عمل جاری ہی نہ ہوتا. تو اللہ کا مطلوب ہوا کہ انسان پیدا ہو تو یعنی پوٹینشیل روپ پیدا ہو, پھر اس کے پوٹینشیل ایکچوئل بنے. تو اس مقصد کے لیے یہ صورتحال رکھی گئی کہ جب ڈائیورسٹی ہوگی تو ایک دوسرے کو چیلنج پیش آئے گا, ایک دوسرے کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے, آدمی اس مسئلے کو حل کرنا چاہے گا. اور اس طرح سے مسابقت یا کمپٹیشن کے ذریعے سے انسان کی ترقی جاری رہے گی. تو یہ ساری باتیں اس چھوٹی سی آیت میں بتائی گئی ہیں کہ ان سائکم شتہ. تو اس میں مجھے جواب مل گیا کہ کیوں دنیا میں ایسا ہے کہ جو مسلح اٹھتا ہے, جو ریفارمر اٹھتا ہے, وہ نگیٹو رول کر پاتا ہے, پازیٹیو رول نہیں کر پاتا. کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں جو ماڈل بنا ہے, ماڈل وہ کسی پلان آف گاڈ کے مطابق نہیں ہے, مثلاً یہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ جہاں کہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر آپ کوئی ہاتھیوں کو لا کر ڈال دے تو ہاتھی یہاں پر بے جوڑ ہو جائیں گے, کیونکہ ہاتھی کے لیے جگہ بنائی نہیں گئی ہے, انسان کے لیے بنائی گئی. یا انسان آئیں گے تو انسان کو بیٹھنے کی جگہ ہے, انسان کا ہم یہاں پر میٹنگ کرتے ہیں انسانوں کو لے کر, لیکن اگر یہاں پر ہاتھی ڈال دیں, گھوڑا ڈال دیں, اونٹ ڈال دیں تو بے جوڑ ہو جائیں گا. وہ معلوم ہوا کہ یہ جگہ کا تقاضا کچھ اور ہے, ان کا تقاضا کچھ اور ہے. تو اللہ خالق کا جو نقشہ ہے اس کو جان کر جب آپ اپنی زندگی کا نظام بنائیں گے تب وہ ٹھیک کام کرے گا, نہیں تو وہ ٹھیک کام نہیں کرے گا, وہ بے جوڑ ہو جائے گا. تو یہی صورتحال پیش آ رہی ہے. جو مسئلہ اٹھتا ہے, جو ریفارم اٹھتا ہے,
وہ خود اپنے ذہن میں جو ماڈل ہے اس ماڈل کو چاہتا ہے امپوز کرنا. یہ نہیں سوچتا وہ کہ خالق کا نقشہ کیا ہے. جو سو کال اسلامسٹ ہیں ان میں بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں, کیا اس تحریک چلانے سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ یکسو ہو کر بالکل اپنے ذہن کو خالی کر کے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا آپ نے کہ قرآن میں کیا نقشہ بتایا گیا ہے, قرآن کے مطابق کون سا راستہ کامیابی کا ہے, کون سا کامیابی کا نہیں ہے, کیا آپ نے ایسا کیا؟ تو کم از کم مجھے اپنے تجربے میں اب تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا. کسی نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ہم نے اپنے ذہن کو خالی کر کے تنہائی میں قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا, بار بار سوچا اور پھر ہم نے یہ نقشہ بنایا. بلکہ بطور ریئیکشن کے کھڑے ہو گئے, بطور ریئیکشن ہی کھڑے ہوئے. یعنی تمام مصلحین جو ہیں ریئیکشن کی پیداوار تھے. کچھ صورتحال پیدا ہوئی, اس پر ریئیکٹ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے وہ. تو ایک ہے سچویشن کو ریئیکٹ کر کے ایک اپنی تحریک کا نقشہ بنانا, اور ایک ہے خالق کا جو بک گائیڈ بک ہے قرآن, اس کو آپ پڑھیں, اس کو پڑھ کر کے آپ دریافت کریں کہ صحیح نقشہ عمل کیا ہے اور پھر اس پہ چلیں. تو میرے علم کے مطابق ایسا کوئی شخص نہیں. جو میں نے پڑھا ہے, جو میں لوگوں سے ملا ہوں, لوگوں سے باتیں کی ہیں, اب تک میں نے کوئی ایک بھی شخص نہیں پایا موجودہ زمانے میں کہ جو اس طرح اپنے کام کو کیا ہو کہ پہلے مطالعہ کیا پھر تحریک چلائی اس نے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی تحریکیں انفٹ ہو گئی, مس فٹ ہو گئی. ان کی تحریکیں خدا کے اس دنیا میں مس فٹ ہو گئی. یعنی خدا کی نقشے کے مطابق کوئی اور چیز مطلوب تھی اور انہوں نے کوئی اور چیز اس میں شامل کر دی. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر جو انقلابی تحریکیں اٹھائی گئی ہیں وہ ہزار لوگ سے مرتے ہیں, بلڈ شیڈ ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, جلاتے پھونکتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آخر میں کچھ اس کا رزلٹ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کی اس بے خبری کو ختم کریں, دنیا کو بتائیں کہ ان سائکم الشتیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کس حقیقت کا اعلان کیا ہے اور کتنی بڑی بھول میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, مسلم اور نان مسلم دونوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی بہت بڑی خدمت ہے کہ ان کو اس حقیقت سے باخبر کیا جائے. تو آپ لوگ خود اس کو جانیں اور اس کو دنیا کو بتائیں. یہ آپ کا مشن ہے. یعنی کرشن پلان آف گاڈ کو آپ خود جانیں پہلے, پھر کرشن پلان آف گاڈ جو ہے اس سے دنیا کو باخبر کریں, مسلمانوں کو بھی اور نان مسلم کو بھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے انسان کی, کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ جس کو فلاسفہ پرابلم ول کہہ کر کے خود خدائی کا انکار کرنے لگتے ہیں. تو یہ آپ کو کرنا ہے, یہ آپ کا مشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے انسان کی کہ اس کی اس بے خبری کو توڑا جائے, اس کو اس بھول سے نکالا جائے, اس کو صحیح ڈھنگ پر اپنی زندگی کا نقشہ بنانے کے لیے تیار کیا جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں اور اللہ کی رحمت میں حصہ دار بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
آیا ہے مسٹر آشیش کا, جو کافی ریگولرلی آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, It has come to my mind that the greatest shirk is not the worshipping of physical images, but actually man's worship of himself. Man is created in God's image, but he forgets his own place in this divine plan and starts worshipping himself as God. Today we see people running after their worldly desires, boosting their egos and self-importance. I think this is the ultimate form of idol worship. Maulana, please give your valuable thoughts on this subject. آپ کی بات جو ہے وہ پارشل سینس میں صحیح ہے. دیکھیے, یہ بات صحیح ہے کہ یہ پتھر کی مورتی کو پوجنا ہی شرک نہیں ہے, کیونکہ وہ تو علامت ہے. پتھر کی مورتی بھی کیا ہے, وہ ایک علامت ہے. اصل یہ ہے کہ کسی چیز کو وہ درجہ دے دینا جو اللہ کا درجہ ہے. یعنی کسی کو سول کنسرن بنانا, کسی سے اسٹرانگ افیکشن ہونا, کسی سے امید رکھنا کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا, تو یہ بڑا درجہ جو دیا جاتا ہے کسی کو, وہ ہے اس میں شرک. تو کسی بھی کو بھی بڑا درجہ دیں آپ تو وہ شرک ہو جائے گا. اور انسان اپنے کو درجہ دے تو وہ بھی شرک ہے. قرآن میں ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی کو الہ بنا لیتے ہیں. اور یہ جو موجودہ زمانے میں جو ہیومنزم ہے, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. تو آپ اس کو محدود نہ کیجیے انسان تک, بلکہ ہر چیز پر پھیلائیے کہ ساری بڑائی اللہ کی ہے. اللہ ہی سے ہم پاتے ہیں, جو کچھ پاتے ہیں وہی گیور ہے, اور وہی نفع پہنچانے والا, وہی نقصان پہنچانے والا. تو اس حیثیت سے بڑا مقام صرف اللہ کو دینا یہ توحید ہے, اور اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو شامل کرنا وہ شرک ہے, چاہے وہ آدمی اپنے آپ ہی کو شامل کر لے, جیسا کہ ہیومنزم میں ہوا ہے کہ ٹرانسفر آف سیڈ فرام گاڈ ٹو مین. تو آپ نے جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر کہا جائے زیادہ درست ہوگا. مولانا, اگلا سوال جموں کشمیر سے کیا ہے جونا حسن صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس فار اے پرسن ٹو بیکم اے پازیٹیو تھنکر اینڈ اے پازیٹیو ریفارمر؟ دیکھیے, پازیٹیو تھنکر کا مطلب یہی ہے کہ وہ یعنی اس کے اندر ہیٹ نہ ہو, اس کے اندر انٹالرنس نہ ہو, اس کے اندر نگیٹو فیلنگ نہ ہو. یہی مطلب ہے پازیٹیو تھنکر ہونے کا. کیونکہ دیکھیے, آپ چاہے دائی ہوں یا ریفارمر ہوں, اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ دوسروں کے لیے, تو دوسروں کے بارے میں ذرا بھی اگر آپ کے اندر کوئی نفرت ہوگی یا ان کو آپ کم سمجھیں گے, ان کو انفیریئر سمجھیں گے, تو آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. تو پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں آپ پوری طرح آپ کے اندر ہمدردی ہو, خیرخواہی ہو, آپ بلیشر ہو ان کے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے ماں بیٹے کی شکل میں. یعنی ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں خیرخواہی کے, وہی دائی یا ریفارمر کے اندر ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں. اسی کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. اور جن کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو وہی دعوت کا یا ریفارم کا کام صحیح طور پر کر سکتے ہیں. مولانا, ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے, I have gone through many books of hadith like Bukhari, Muslim, etc. and I found chapters on faith, jihad, etc.
but did not find any chapter on dawa. Do you think that it is the limitation of these books? What is your comment on this? یہ تو میں نے خود کئی بار کہا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کتابوں میں اور دوسری کتابوں میں جو لکھی گئی سب میں دعوت کا چیپٹر حذف ہے. اس کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس زمانے میں جب کہ دنیا میں مسلم رول قائم ہو چکا تھا، امپائر قائم ہو چکا تھا، ہر جگہ بس سیاست اور حکومت کا ماحول بنا ہوا تھا. اسی دور میں ساری کتابیں کمپائل کی گئی لکھی گئیں. تو سیاسی ماحول میں یا حکومت کے ماحول میں یا مسلم امپائر کے ماحول میں سارا لٹریچر تیار ہوا ہے. اس لیے سے اس زمانے میں کوئی دعوت کا انداز میں سوچتا ہی نہیں تھا. غالباً یہی وجہ ہوگی، ورنہ قرآن آپ پڑھیں تو قرآن میں تو سرتاپا دعوت کتاب ہے، دعوتی بھری ہوئی اس کے اندر، تو پھر یہ کیوں نہیں ان کتابوں میں ہے؟ تو بظاہر تو وجہ یہ لگتی ہے کہ جو انوائرمنٹ تھا اس زمانے میں وہ زیادہ یعنی ان چیزوں کا تھا ہی نہیں. تو جن چیزوں کا تقاضا تھا ماحول کے اعتبار سے وہ انہوں نے کیا. تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہاں چیپٹر موجود نہیں، یہ چیپٹر کہ چیپٹر قرآن میں موجود ہے. چیپٹر کا سارا قرآن جو ہے دعوتی کتاب ہے، بک آف دعویٰ. تو حدیثوں میں دیکھیے ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ جو تراجم ابواب جو کہا جاتا ہے یا چیپٹر، اس میں تو دعوت کا نہیں ہے کہ کتاب الدعوہ و تبلیغ تو نہیں ہے، لیکن خود حدیثیں جو ہیں وہ تو اس میں تو دعوت کی بات بھری ہوئی ہے. تو متن حدیث میں بلا شبہ دعوت ہے، تراجم میں نہیں ہے. اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ جو مسند کا طریقہ ہے، جو مسانید جو ہیں کہ وہ زیادہ سائنٹیفک ہے. یہ جو ترجمہ ابواب قائم کیے گئے ہیں، محدثین نے قائم کیے ہیں، تو وہ سمجھتا ہوں کہ وہ حدیثوں کو محدود کرتے ہیں اور حدیثوں کو صحیح نمائندگی نہیں کرتے. تو میں مسانید کے طریقے کو زیادہ سائنٹیفک سمجھتا ہوں بمقابلہ اس طریقے کے. مولانا اگلا سوال اجمیر سے کیا ہے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے. انہوں نے لکھا ہے، واٹ شوڈ بی دا اپروچ آف سوشل ریفارمر فار دا سوسائٹی؟ انڈیا از اے کنٹری which has diversity. Does it mean that it has a great potential to progress? What is your comment? بھائی انڈیا کا تو سبب مسئلہ کرپشن ہے. انڈیا میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں کوئی اور بڑی کمی نہیں ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ یہاں کا کرپشن ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک کرپٹ ہی کرپٹ. تو اس مسئلے کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو ابھی جو تدبیریں ہو رہی ہیں اس سے کرپشن ختم ہونے والا نہیں ہے، اس سے ختم نہیں ہو سکتا کرپشن. یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ابھی جو تدبیریں ہو رہی ہیں، کوئی تحریک چلا رہا ہے، کوئی قانون بنا رہا ہے، اس سے کرپشن ختم ہونا 1% بھی اس سے کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. اس کے سوا جو موجودہ جو تدبیریں ہیں اس کے سوا ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا. اب اس پر میں اس وقت تفصیل سے نہیں کچھ کہہ سکتا، صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ انڈیا کا کرپشن ہے. اور ابھی جو تدبیریں کی جا رہی ہیں، چاہے قانون سازی ہو یا تحریکیں ہوں، اس سے کرپشن ختم ہونے والا نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، محمد عثمان صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب وائی ڈو وی ناٹ آفر 4 رکعت آف سنت ان ظہر نماز ہیئر؟ آپ میرے آفس میں آئیے گا تو میں اس کا جواب دوں گا آپ کو. یہاں فقہی مسائل کے لیے ہمارا اجتماع نہیں ہوتا ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے کیا ہے مس نغمہ صدیقی نے. انہوں نے لکھا ہے Why did the next generation of Muslims immediately after Prophet Muhammad forgot the importance of diversity and creation plan of God? دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں جو کنڈیشننگ ہوئی تھی ہزاروں سال سے، اس کنڈیشننگ کو اسلام نے توڑنا چاہا. لیکن کنڈیشننگ جو ہے کبھی بھی اچانک نہیں ٹوٹتی ہے. تو وقتی طور پر تو ایک محدود اس کا مظاہرہ ہوا مکہ مدینہ میں، لیکن اس کو توڑنے کے لیے اور لمبا ایک پروسیس درکار تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا. سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو مغربی تہذیب ہے اس نے زیادہ بڑے پیمانے پر اس کنڈیشن کو توڑا ہے. تو اب ہمیں زیادہ موقع ہے کہ ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ باتوں کو سمجھیں اور زیادہ ریئلسٹک اپروچ ہمارے اندر ہو. یہ سب باتیں جو اسلام کا جو نشانہ تھا اس کے لیے جو انفراسٹرکچر درکار تھا، جو ماحول درکار تھا، وہ موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے. تو اٹ واز بٹ نیچرل، کیونکہ اتنی لمبی کنڈیشننگ اچانک ٹوٹ نہیں سکتی تھی. تو وہ پریویل کر گئی. وقتی طور پر جو مکہ مدینہ میں جو حالات پیدا ہوئی اس کے بعد وہ پریویل کر گئی اور اس کے اثرات پھر دوبارہ آ گئے. لیکن پھر دھیرے دھیرے ایک گریجول پروسیس کے طور پر اس کو ختم کیا گیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے جتنا خاتمہ ممکن تھا وہ خاتمہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہمارے لیے آج جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بالکل انلمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے سے کہ ہم اگر وائلنس نہ کریں، تشدد نہ کریں تو ساری اپرچونیٹیز ہماری کھلی ہوئی ہیں. مولانا یہ سوال دوحہ قطر سے کیا ہے مولانا عبد الباسط صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا آپ نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو عجز کی آخری حد تک لے جانا یہ سب سے بڑی دریافت ہے. مولانا کیا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور کس طرح اسے دریافت کیا جائے گا؟ رہنمائی فرمائیں. مسئلہ ضروری کا نہیں ہے، مسئلہ دریافت خداوندی کا ہے، معرفت کا ہے، جنت میں جگہ پانے کا ہے. کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن جو موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں جو اس کو مقام ملے گا وہ اسی کے ساتھ ملے گا. وہ کوئی کسی سفارش کے بنا پر آخر کسی کو مقام ملے والا نہیں ہے. جتنا اس دنیا میں آدمی اپنے کو ڈیولپ کر پائے گا اسی کے مطابق وہ آخرت میں جگہ پائے گا. اور اس کی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو اس کی بھی قیمت ہے. کوئی چیز بغیر قیمت کے ملتی نہیں ہے. تو دنیا میں اپنے آپ کو اس اسپریچول لائن پر ڈیولپ کرنے کی قیمت ہے. وہ قیمت آپ ادا کریں گے تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. مولانا اگلا سوال روڑکی سے کیا ہے ساجد انور صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ہاؤ کین آئی سیو مائی سیلف فرام ڈسٹریکشنز اینڈ انکریز مائی اٹیچمنٹ فار دا سی پی ایس مشن؟ پلیز گائیڈ می. بھائی آپ اپنا سوال دوسرے سے نہیں پوچھ سکتے آپ کہ مجھے پانی پینا ہے تو کیا میں دوسرے سے پوچھوں کہ میں کیسے پانی پیوں؟ میں دوسرے سے دوسرا نہیں بتا سکتا آپ کو، دوسرا نہیں بتا سکتا. یہ تو آدمی کو اگر واقعی اس کے اندر سیریسنس ہے تو ٹرانسمیشن کرے گا، اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچے گا اور خود ہی جانے گا، خود ہی ڈسکور کرے گا کیوں ایسا ہے، اور خود ہی اس کی اس کی تدبیر بھی خود ہی دریافت کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دوسرا شخص کچھ بتا سکتا ہے. مولانا اگلا سوال چنئی سے کیا ہے وی ایم خلیل الرحمان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا از
sorcery correct? Can anybody harm any other person by so-called amaliyat? I ask this question because there are more and more people indulging in this act, and sometimes even by threatening the people. What is your comment? دیکھیے میں خود تو اس کو بالکل ہی سپرسٹیشن سمجھتا ہوں. کوئی بھی عملیاتی کوئی بھی اس قسم کا جو عمل کرتے ہیں لوگ, اس سے کسی کو نقصان پہنچنے والا نہیں ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. لیس لک علیہم من سلطان. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں, بہت ہی عجیب قصہ. دیکھیے ایک بار میں دلی میں ایک صاحب کے یہاں گیا, میں نے بلایا تھا مجھے, تو جس کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا, ایک بڑا سا کمرہ تھا, اس میں ایک سائڈ میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی سائڈ میں. تو کسی وجہ سے میں نے وہ کوٹری کھولی, دروازہ کھولا, تو وہاں ایسا ہی ایک ذرا بڑا, اس گلاس سے ذرا بڑا ایک برتن تھا رکھا ہوا, اور اس کے اندر بجلی کے تار کے ذریعے سے لائٹ جلی ہوئی تھی, آگ اس میں ہو رہی تھی. اس میں ایک چھری ڈالی تھی, اس کے چھری, اس برتن میں بجلی کے ذریعے سے آگ جل رہی تھی, اور اس میں ایک چھری ڈالی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے, کیونکہ ایک انوکھا سین تھا وہ میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں جویلری چوری ہو گئی ہے, کوئی نکال لے گیا ہے. تو ایک صاحب نے جو عملیات کے ماہر تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا کرو. تو کچھ پڑھا ہے انہوں نے, پڑھ کر کے کیا کیا ہے کہ یہ جو چھری جو ہے اس کے سینے میں گھسے گی. یہاں جو چھری ہم نے داخل کی ہے وہ اس کے سینے میں گھسے گی, اس کو اتنا بےتاب کرے گی کہ وہ جوڑی لا کے آپ کو کمرے میں ڈال دے گا, آپ گھر میں ڈال دے گا. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ چوری ہو گئی. یہ سب ایک سب سپرسٹیشن ہے, ایک فالس بزنس ہے. اس کو میں کہوں گا فالس ہوپس بزنس. یہ فالس ہوپس بزنس ہے, مفروضہ امیدوں کی تجارت. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو لوگ یعنی جن کے اندر سمجھ نہیں ہوتی وہ سے پھنس جاتے ہیں اور بہت بڑی رقمیں پہ خرچ کرتے ہیں. بس میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ سائنٹیفک اعتبار سے اور نہ دین کے اعتبار سے. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا دین کی سیاسی تعبیر کی وجہ سے فرد کا معرفت اور دعوت کی نسبت سے کیا نقصان ہوا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. بالکل ختم ہو گیا. نقصان کیا ختم ہو گیا؟ صرف سیاسی جھگڑے, سیاسی ہنگامے, یہاں تک کہ تشدد اور سوسائڈ بامبنگ سب اسی سے تو پیدا ہوئی ہیں. اللہ کی معرفت اور انسان کے لیے پیسفل دعوت, وہ سب ختم. وہ تو حذف ہے, بالکل ہے ہی نہیں. سارا وہ سیاسی ہنگامے ہیں. تو دین کے نام پر یعنی ایسی چیزیں جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں. یہی ہوا ہے, میرا تو تجربہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ظہیر الدین صاحب نے کیا ہے رائچور سے. انہوں نے لکھا ہے, non-Muslim reformers failed to discover creation plan of God because no one had told them that creation plan of God is mentioned in the Quran. And as far as Muslim reformers are concerned, their failure to discover the creation plan of God from Quran and Sunnah is due to what you mentioned, that they have not read Quran and Hadith with open mind. دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں قرآن نہیں بتایا گیا ہے. اب یہی لفظ نہیں ہوتا کتاب میں. اگر یہی لفظ ہوتا تدبر کو کہا جاتا.
تدبر کو کہا جاتا ہے. مثلاً دیکھیے قرآن میں ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی تو ہے کسی پلان. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی انسان کو پیدا کیا, کچھ دن زندہ رہے, پھر وہ موت آئے, موت کے بعد وہ جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اس کا انتخاب کیا جائے. یہ تو ہے کسی پلان. تو تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی اس میں غور کر کے اس کے جو کہ چھپے ہوئے معنی کو دریافت کریں. دیکھیے ایک حدیث ہے لکل قرآن کے بارے میں, لکل آیت منہا ظہر و بطن. ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور بطن ہے, یعنی ایک کھلا مفہوم ہے, ایک اس میں چھپا مفہوم ہے. تو چھپا مفہوم جو آپ دریافت کریں گے تو کوئی لفظ تو دیں گے اس کے لیے, بغیر لفظ دیے کیسے اس کو بیان کریں گے آپ. لکل آیت منہا ظہر و بطن. قرآن کے ہر آیت کا ایک کھلا مفہوم ہے, ایک چھپا مفہوم ہے. تو چھپا مفہوم جاننے کے لیے آپ تدبر کریں گے, تدبر کر کے دریافت کریں گے تو کوئی لفظ تو دیں گے آپ اس کو. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں. اسی کو میں نے اپنے لفظوں میں کہا ہے آج کا انسان سمجھنے کے لیے کریشن پلان آف گاڈ. یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے. یہی تو ہے سارے قرآن میں پھیلا ہوا, سارے قرآن میں یہی پھیلا ہوا ہے. مولانا اگلا سوال پینسلوینیا یو ایس اے سے خواجہ کلیم الدین صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے Yesterday evening's lecture on spirituality was very enlightening. One of the points you mentioned in this lecture was Dai's weapon, that is dua. Maulana, could you please throw more light on dua and sabr? What should Dai do when the acceptance of his dua or the result is delayed? دیکھیے میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں, بہت انوکھا تجربہ. جو لوگ جانتے ہیں ہمارے مشن کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ جب یہ مشن شروع ہوا تو سب سے زیادہ اس کو بظاہر ایکسیپٹنس ملا حیدرآباد میں. حیدرآباد میں بار بار میں گیا, ٹرین سے, ہوائی جہاز سے, بہت بار جاتا تھا. سب سے زیادہ میں انڈیا میں حیدرآباد ہی میں گیا ہوں میں. وہاں بہت اچھے اچھے پروگرام ہوتے تھے. پھر وہاں ہمارا ایک سینٹر بنا. پھر کیا ہوا کہ اس کو سیٹ بیک ہوا اور ہمارا سارا کام وہاں جپرڈائز ہو گیا کسی وجہ سے. یعنی عملاً حیدرآباد میں ہمارا کام جو ہے ختم ہو گیا. تو لیکن میرے اندر اللہ کے فضل سے کوئی نگیٹو تھاٹ نہیں آیا, کوئی غصہ نہیں آیا, میں نے کوئی کارروائی نہیں کی نگیٹو, صرف دعا کرتا رہا, دعا کرتا رہا, دعا کرتا. اس پوری مدت میں صرف دعا ہی کرتا رہا. اب وہاں پر ایک میریکل ہوا, یعنی وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا. اب میں سوچتا ہوں تو وہاں پر جو سیٹ بیک ہوا تھا وہ بہت ہی زیادہ رحمت کا معاملہ تھا, وہ دعاؤں کی وجہ سے ہوا. دیکھیے حیدرآباد میں ہم کو جو پاپولرٹی ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کہ اس وقت ہمارا ذہن جو ہے یعنی بڑے حد تک مسلم اورینٹڈ تھا. میرے زمانے کے جو اسپیچز ہیں, جو تقریریں ہیں جو پڑھے, یعنی 83 سے پہلے کی, 1983 سے پہلے کی تقریریں اور تحریریں, تو میرا مائنڈ جو ہے بہت زیادہ مسلم اورینٹڈ تھا. تو وہاں جاتا تھا حیدرآباد, تقریریں کرتا تھا, تو میرے پوائنٹ نئے نئے ہوتے تھے, ہسٹوریکل اور سائنٹیفک وغیرہ. تو لوگ بہت زیادہ غور سنتے تھے, بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا. تو اس وقت میں اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ میں بیسیکلی یعنی مسلم اورینٹڈ تھنکنگ تھی میرے اندر. اچھا, جو سیٹ بیک میں ہوا اور میں کنفائن ہو گیا دلی پر, حیدرآباد سے تعلق ٹوٹ گیا اور دلی میں کنفائن ہوا. یہاں اللہ کے فضل سے کچھ نئے نئے ہمارے پاس, بالکل نئے قسم کے لوگ. وہاں تو سب مسلمان جڑے تھے ہم سے. سارے لوگ جو دلی میں جڑے تھے وہ سب مسلمان تھے, ایک بھی نان مسلم نہیں تھا.
اچھا دلی میں ایسا ہوا کہ نان مسلم جڑ گئے, بہت انوکھی بات ہوئی. دلی میں نان مسلم جڑے ہمارے پاس, اس کی وجہ سے نئے نئے سوالات صاحب کا پیش آیا. تو دھیرے دھیرے میرا اندر انسان اورینٹڈ تھنکنگ آئی. اب پہلے جو میرا تھا ملت, یعنی ملت کو لے کر میں سوچتا تھا پہلے, اب میں انسان کو لے کر سوچنے لگا. اور دعوت اللہ کا جو کانسیپٹ زیادہ واضح ہوا, اس زمانے میں واضح ہوا. تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ میری ذاتی بہت بڑی اصلاح ہوئی کہ میں یعنی ملت اورینٹڈ تھنکنگ کی جگہ پر میرے اندر انسان اورینٹڈ تھنکنگ آئی, جس کا مطلب تھا دعوت اللہ. اچھا دوسرا ہے کہ اس درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اب وہاں پر جو ابھی جو حیدرآباد میٹ ہوئی تھی ہماری اسی نومبر کے آخر میں, تو ایک نیا ایمرجنس وہاں پر پھر سے کام اسٹیبلش ہو گیا ہے, اور میں سوچ پہلے سے بہتر انداز میں دعوت کا کام, اور بہت ریگولر طور پر دعوت کا کام ہو رہا ہے. اور بہت ہی کامیاب حیدرآباد میٹ ہماری ہوئی تھی 4 دن کی. جو لوگ اس میں شریک ہوئے تھے ان سے آپ پوچھ لیجیے کہ بہت ہی کامیاب تھی وہ. یہ سب کچھ دعا کا مسئلہ, کیونکہ میں اس درمیان میں کچھ بھی نہیں کیا. میں سمجھتا تھا کہ حیدرآباد کے معاملے میں ہیلپ لیس ہوں, کچھ کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں, تو میں دعا کرتا تھا. یہ سارا جو ہوا دعا کے نتیجے. اور بھی کئی پہلو ہیں, میں نے 2 باتیں کہیں کہ خود میرا ذہن جو ہے دعویٰ اورینٹڈ بنا. پہلے جو تھا وہ مسلم امپاورمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ ذہن تھا میرا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اور وہاں پر دوبارہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا. اور اس کے بعد ہی ایسا ہوا کہ ہمارا مشن انٹرنیشنلائز ہوا. یہاں پر اب جو جوڑے دوسرے لوگ ہمارے ساتھ, وہ سب کمپیوٹر والے لوگ تھے. انہوں نے پورے مشن کو کمپیوٹرائز کر دیا. اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے حیدرآباد میں کہ ہمارا مشن کبھی کمپیوٹرائز ہو جائے گا. کمپیوٹرائز ہونے کا معنی انٹرنیشنلائز ہونا, کمپیوٹرائز ہونے کا مطلب ہے انٹرنیشنلائز ہونا. یہ سب دعا کے ذریعے ہوا, حیدرآباد میں بھی اور دلی میں بھی. تو میں تو یعنی بس سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی لفظ ساری ڈکشنری میں جھوٹ استعمال کر ڈالوں تب بھی میں نہیں بتا پاؤں کہ دعا میں کتنی بڑی قیمت ہے دعا کی. اور اس کی وجہ کیا ہے, دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے, سادہ بات نہیں ہے. قرآن کے مطالعے سے دیکھیے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہے یہ دنیا جس کو ہم دیکھتے ہیں سین ورلڈ, اس میں سرگرمیاں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کاریں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, فیکٹریاں ہیں, سب کچھ ہے. ایسے ہی ایک انسین ورلڈ بھی ہے, وہ سب ملائکہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. ایک حدیث ہے کہ زمین میں کوئی 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کہ ایک فرشتہ سجدہ کا یہ نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سجدہ کیے بیٹھا ہے, وہ تمثیل کی زبان ہے. ایسا نہیں کہ فرشتے سجدہ کیے ہر جگہ پر, نہیں, سارے کائنات کو مینیج کر رہے ہیں. ساری دنیا کو, ساری کائنات کو فرشتے مینیج کر. اتنا زبردست طریقے پر نظام چل رہا ہے, اتنا زبردست طریقے پر بے شمار آئٹم ہے اور میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. بارشیں ہوتی ہیں, غلہ اگتا ہے, سورج نکلتا ہے, کتنے ملین ٹریلین سے زیادہ. تو ایک اس کو میں کہوں گا کہ ایک ایونٹ مینجمنٹ ہو رہا ہے, ایونٹ مینجمنٹ. تو ایونٹ مینجمنٹ ایک وہ جس کو آپ جانتے ہیں سین ورلڈ میں, ایک انسین ورلڈ میں بھی ایونٹ مینجمنٹ ہوتا ہے, وہ فرشتے کرتے ہیں. تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ جو فرشتوں کا جو دنیا ہے, جو ایونٹ مینیجر ہیں فرشتے, وہ ان سے آپ کا سابقہ ہو جاتا ہے, وہ آپ کی ہیلپ آ جاتے ہیں, وہ آپ کی ہیلپ آ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جب ہیلپ آئیں گے تو وہ ان کے پاس ساری طاقتیں ہیں, زیادہ بہتر کام کریں گے. تو میں اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی دعا پہ چل رہی ہے. آج بھی جو بول رہا ہوں میں تو دعا پہ بول رہا ہوں, ورنہ میں بول نہیں سکتا تھا. یہ میرا تجربہ ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس عائشہ نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ڈز ڈائیورسٹی امنگ ہیومن بینگس means that each human has a different role in this life? What is your comment on this?
دیکھیے یہ اس سوال کا جواب میں سمجھوں کہ اتنا آسان نہیں ہے. بہت ہی ایک کمپلیکس چیز ہے, بہت ہی زیادہ. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان آخرت میں اللہ کے بلیسنگ کو پائے, جنت میں اس کا داخلہ ہو, اور اس کے لیے کہ وہ اپنا تزکیہ کر سکے, مذکر شخص اس کے بنے. تو مین فوکس اس پر ہے, کیا رول کرے گا, کیا رول نہیں کرے گا. اس رول کے درمیان بھی اپنا تزکیہ کر پائے گا, نہیں کر پائے گا. کوئی بھی رول جو آپ کریں, کوئی بھی رول آپ کریں, مثلا مسجد میں نماز پڑھائیں, مدرسہ میں کتابیں پڑھائیں لوگوں کو, کوئی بھی دوسرا کام کریں, تو اصل چیز رول نہیں ہے. اصل چیز ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے درمیان اپنا تزکیہ کر سکنا. تو مسئلہ ڈفرینٹ رول بلا شبہ ہو سکتا ہے, بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن خود رول اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود ہے اپنی شخصیت کی تعمیر, یعنی جنتی شخصیت کی تعمیر, مزکہ شخصیت کی تعمیر. تو مختلف رول ادا کرتے ہوئے آدمی یہ جانے کہ میں کیا وہ تزکیہ کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. بدقسمتی سے ہے کہ تزکیے کے بارے میں پوری تاریخ میں, مسلم تاریخ جو ہے, کوئی واضح تصور ہی نہیں موجود ہے. شاید کوئی ایک کتاب بھی نہیں لکھی گئی. اور تزکیے کا تصور صوفیہ نے دیا, وہ تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. اس کا میں اس اسلامی تصور نہیں سمجھتا, وہ تو ایک قسم کا مزاحات ہے. تو جو تزکیہ قرآنی ہے, جس کے مطابق شخصیت بنتی ہے, تو اصل مطلوب وہی ہے. آپ کوئی بھی رول کریں, مثلا آپ یونیورسٹی میں فرض کیے ہیں, آپ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں, آپ مسجد چلا رہے ہیں, آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہو آپ, لیکن اصل جو اصل مقصد آپ کا رہنا چاہیے وہ ہے کہ آپ کے اندر کیا وہ شخصیت بن رہی ہے جو جنتی شخصیت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائے آخرت میں. یہ میں سمجھ پایا ہوں, اور یہ انسان خود ہی سمجھ سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا اس کو. مولانا اگلا سوال مولانا الیاس نے کیا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا حدیث میں خلافت کی واپسی کا پریڈکشن آیا ہے, کیا اس کا مطلب جمہوریت کی حالات کا آنا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بس دنیا سے کون سی حدیث میں خلافت کی واپسی کو پریڈکشن ہے؟ ایسا تو کوئی حدیث ہے نہیں. کہ کوئی حدیث ہے ایسی خلافت واپس آئے گی؟ مجھے تو پتہ نہیں. بل یہ اگر ان کے کوئی حدیث جانتے ہوں گے تو اگلے اتوار کو بتائیں. وہ جی, میں نہیں جانتا کسی ایسی حدیث کو جس میں کہ خلافت واپس آئے گی. یہ تو کوئی میرے تو یہ غیر معلوم بات ہے. اس لیے خلافت لفظ آ گیا تو بس آپس میں خلافت واپس آئے گی. لوگ لفظوں, یہ بھی بہت بڑی لوگوں کے اندر عجیب غریب کمزوری ہے. ایک لفظ لے لیں گے, اب سمجھتے ہیں کہ فلاں بات وہاں موجود ہے. لفظ سے ثابت نہیں ہوتا ہے فلاں بات وہاں موجود ہے. کئی لفظ خلیفہ آ گیا تو بس خلافت تصور موجود ہے. ایسا کچھ نہیں. آپ پورا اس پورے بیان کو دیکھیے کہ وہاں کس معنی میں وہ لفظ آیا ہے. تو جب تک میں پوری حدیث نہ دیکھ لوں, میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اس کے بارے میں. ان کا ایک اور سوال ہے مولانا, انہوں نے لکھا, دیکھیے لفظی مشابہت پر استدلال کرنے کا بہت پوری تاریخ میں رہا ہے, لفظی مشابہت سے, اور یہ غیر علمی استدلال ہے. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے, انہوں نے لکھا ہے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سیکولر ڈیموکریسی اینڈ شورا؟ یہ تو میں نے عرض کر دیا اپنی بات چیت میں کہ سیکولر ڈیموکریسی جو ہے بیسیکلی وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس کو لامذہبی جمہوریت کہنا صحیح نہیں ہے. سیکولر ڈیموکریسی صرف ایک ڈھانچے کا نام ہے. ڈھانچہ یعنی لوگوں سے
الیکشن کے ذریعے سے لوگوں کی رائے لینا اور ان کی رائے کے مطابق حکومت بنانا. اس کا نہ کوئی عقیدت سے تعلق ہے نہ اس کا مذہب سے تعلق ہے. تو میں اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے میں نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مسئلہ جو ہے یہ کہ موجودہ جو کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی کسی اپنے سے برتر کسی کے آگے میں اکاؤنٹیبل ہوں. اس لیے یہاں پر عملاً کیا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی انارکی بن جاتی ہے. انارکی تو انارکی کو کے توڑ کے لیے اس پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک اکاؤنٹیبلٹی کانسیپٹ موجود ہو, اور وہ صرف مذہب سے آتا ہے, یعنی جس کا ایک آتھینٹک ورژن اسلام ہے. Okay, we will end the session now. Thank you.